السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور اور ایماندار سرجن کے پاس رات گئے۔ ایک ایمرجنسی کیس آیا جس میں ایک شخص کا چہرہ حادثے میں بری طرح جھلس گیا تھا۔ سرجن نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ رات بھر جاگ کر اس کی جان بچائی۔ صبح جب مریض کو ہوش آیا اور اس نے مدھم آواز میں اس کی بیوی سے متعلق کچھ کہا، سرجن کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا، کیونکہ اس نے رات بھر جاگ کر جس شخص کی جان بچائی تھی وہ دراصل رات کا تیسرا پہر اپنے پورے جوبن پر تھا، اور سردیوں کی وہ کالی رات کسی بھاری کمبل کی طرح پورے شہر کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھی، اور آسمان پر دھند کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چاند اور ستاروں کی روشنی بھی زمین تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ شہر کے سب سے پوش اور پرسکون علاقے میں واقع ایک انتہائی خوبصورت اور پرتعیش گھر کے ایک گرم اور نرم و گداز بیڈ روم میں شہر کے سب سے مشہور، انتہائی قابل اور فرد شناس سرجن ڈاکٹر عفان اپنے دن بھر کی کھٹن اور تھکا دینے والی ڈیوٹی کے بعد ایک گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اور صرف دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک اس گہرے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر عفان دن رات اپنے مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے تھے۔ آج بھی وہ کئی گھنٹوں کے طویل اور مشکل آپریشنز کے بعد گھر لوٹے تھے۔ ان کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن قدرت کو آج رات ان سے ایک ایسا امتحان لینا تھا جس کا انہوں نے اپنے خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ رات کے اس انتہائی سنسان اور خاموش پہر میں، جب موت اور زندگی کے درمیان فاصلے بہت سمٹ جاتے ہیں، اچانک ڈاکٹر عفان کے سرہانے رکھی سائڈ ٹیبل پر ان کے موبائل فون کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ وہ فون کی گھنٹی اس پرسکون کمرے کے سناٹے میں کسی سائرن، خطرے کے سائرن کی طرح گونجی، جس نے ڈاکٹر عفان کی گہری نیند کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر عفان نے ہڑبڑا کر اپنی نیند سے بوجھل اور تھکی ہوئی آنکھیں کھولی، اور انتہائی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تو فون کی سکرین پر ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ عفان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رات کے اس پہر ایمرجنسی کی کال کا مطلب کسی انسان کی زندگی کا انتہائی نازک موڑ پر ہونا ہے۔ انہوں نے فوراً فون کان سے لگا لیا تو دوسری طرف ہسپتال کے ڈیوٹی ڈاکٹر کی انتہائی گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی آواز اور پریشان کن آواز آئی، جو بتا رہی تھی کہ ہسپتال میں ایک انتہائی تشویشناک اور دل خراش ایمرجنسی آ گئی ہے۔ ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا ہے جو کسی خوفناک آگ کے حادثے میں بری طرح جھلس چکا ہے۔ اس کا چہرہ اور سینہ آگ کی شدت سے پگھل کر ناقابل شناخت ہو چکے ہیں، اور اس کی حالت اس قدر نازک ہے کہ اگر اگلے چند منٹوں میں کسی ماہر سرجن نے اس کا آپریشن شروع نہ کیا تو وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی اندھی وادیوں میں چلا جائے گا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ اس شخص کے ساتھ کوئی اس کا اپنا یا وارث موجود نہیں ہے، وہ بالکل لاوارث حالت میں لایا گیا ہے، اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر عفان کے اندر کا وہ مسیحا جو کبھی کسی کی جان بچانے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، فوراً پوری طرح بیدار ہو گیا۔ ان کی ساری تھکاوٹ، ساری نیند اور سارا سکون ایک ہی لمحے میں غائب ہو گیا، اور انہوں نے ڈیوٹی ڈاکٹر کو انتہائی پرعزم اور مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ مریض کو فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دے اور اس کی ابتدائی طبی امداد شروع کریں۔ بس وہ چند ہی منٹوں میں ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔ فون کی اس اچانک اور تیز آواز اور ڈاکٹر عفان کی گھبراہٹ بھری گفتگو سن کر ان کے پہلو میں سوئی ہوئی
ان کی انتہائی محبت کرنے والی اور نیک دل بیوی زہرا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ زہرا جو اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی تھی، اس نے فوراً بستر پر اٹھ کر انتہائی فکر مندی اور پریشانی کے عالم میں عفان کی طرف دیکھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زہرا نے دیکھا کہ عفان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور جلدی کے تاثرات تھے۔ زہرا نے اپنا نرم ہاتھ عفان کے کندھے پر رکھا اور فکر مند لہجے میں پوچھا کہ اتنی رات گئے کس کا فون تھا اور تم اتنی جلدی اور گھبراہٹ میں بستر سے کیوں اٹھ گئے؟ کیا کوئی بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے؟ اور تم اس کڑاکے کی سردی اور دھند میں اتنی رات گئے کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ ڈاکٹر عفان جو انتہائی تیزی سے اپنی الماری سے اپنے کپڑے نکال رہے تھے، انہوں نے زہرا کی طرف مڑ کر دیکھا اور جلدی جلدی اپنا گرم کوٹ پہنتے ہوئے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عفان نے زہرا کو بتایا کہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا کیس آ گیا ہے۔ کسی غریب اور لاوارث شخص کا چہرہ اور جسم کی کسی خوفناک آگ کے حادثے میں بری طرح جل چکا ہے۔ وہ موت اور زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں کو فوراً میری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے پہنچنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر کر دی تو شاید وہ شخص صبح کا سورج نہ دیکھ سکے اور اس کی جان چلی جائے۔ اس لیے مجھے فوراً ہسپتال پہنچ کر اس کا آپریشن کرنا ہوگا۔ زہرا جو خود ایک انتہائی درد دل رکھنے والی اور خدا خوف عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کی اس فرض شناسی اور انسانیت کو دیکھ کر اسے روکا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک فخر اور دعاؤں کا سمندر امڈ آیا۔ زہرا نے جلدی سے اٹھ کر عفان کو اس کی گاڑی کی چابیاں اور اس کا مفلر پکڑا دیا اور انتہائی عقیدہ سے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہارے ہاتھ میں شفا دے اور اس غریب اور لاوارث شخص کی جان بچانے میں تمہاری مدد کرے۔ میں ساری رات جاگ کر تمہارے لیے اور اس نامعلوم مریض کی زندگی کے لیے مصلے پر بیٹھ کر دعائیں کروں گی۔ تم اپنا اور اس مریض کا خاص خیال رکھنا۔ زہرا کے ان خوبصورت اور حوصلہ افزا الفاظ نے ڈاکٹر عفان کے دل میں ایک نئی طاقت اور توانائی بھر دی۔ عفان نے زہرا کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا اور تیزی سے کمرے کی سے باہر نکل کر اپنے گھر کے گیراج کی طرف بھاگے۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ سانس لینے پر بھی منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ عفان نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر کے گیٹ سے باہر اس سنسان اور دھند میں لپٹی ہوئی سڑک پر نکل آئے۔ رات کی اس گہری تاریکی میں شہر کی سڑکیں بالکل ویران پڑی تھی اور دھند کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم تھی، لیکن ڈاکٹر عفان کی گاڑی پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر عفان کا سارا دھیان صرف اور صرف اس مریض کی طرف تھا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، لیکن اس کی جان بچانا وہ اپنا سب سے بڑا اور اولین فرض سمجھ رہا تھا۔ راستے بھر عفان کے ذہن میں یہی سوچ چلتی رہی کہ وہ شخص کون ہوگا، کس درد اور اذیت سے گزر رہا ہوگا اور آگ نے اس کے وجود کو کتنا نقصان پہنچایا ہوگا۔ عفان کی گاڑی جیسے ہی ہسپتال کے بڑے اور روشن گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو ایمرجنسی وارڈ کے باہر ایک عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ ایمبولینسوں کی چمکتی ہوئی بتیاں اور نرسوں کی بھاگ دوڑ اس بات کا ثبوت تھی کہ حالت کتنی تشویش ناک ہے۔ ڈاکٹر عفان نے گاڑی کو تیزی سے پارک کیا اور ہسپتال کے شیشے کے بڑے دروازوں کو دھکیلتے ہوئے سیدھا ایمرجنسی وارڈ کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی عفان کے نتنوں سے جلے ہوئے گوشت اور خون کی انتہائی دل خراش اور تیز بو ٹکرا گئی، جس نے ایک لمحے کے لیے ان کے قدموں کو جکڑ لیا۔ عفان تیزی سے چلتے ہوئے اس بیڈ کے پاس جا پہنچا جہاں اس جھلسے ہوئے شخص کو رکھا گیا تھا۔
مریض کی حالت دیکھ کر عفان جیسے تجربہ کار اور مضبوط دل سرجن کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ اس شخص کا چہرہ، گردن اور سینہ آگ کی لپیٹوں میں اس قدر بری طرح جل چکا تھا کہ اس کی کھال پگھل کر اس کے گوشت کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اس کے چہرے کے خد و خال پہچاننا بالکل ناممکن تھا۔ وہ صرف زخموں اور سوختہ گوشت کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، جس میں سے ہلکی ہلکی کراہیں اور موت کی ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ عفان نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنی پوری میڈیکل ٹیم کو الرٹ کیا اور انتہائی گرج دار اور کمانڈنگ آواز میں سب کو ہدایات جاری کرنا شروع کر دیے۔ مریض کو انتہائی تیزی اور احتیاط کے ساتھ ایمرجنسی بیڈ سے آپریشن تھیٹر کی طرف منتقل کیا جانے لگا۔ عفان سیدھا اسکرب روم میں چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جراثیم کش ادویات سے دھویا، اپنا مخصوص سبز رنگ کا سرجیکل گاؤن پہنا، سر پر کیپ رکھی اور چہرے پر ماسک چڑھا کر اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے، اور سیدھے آپریشن تھیٹر کے ان انتہائی ٹھنڈے اور روشن کمروں میں داخل ہو گئے جہاں وہ لاوارث اور موت کی دہلیز پر کھڑا شخص ان کی مہارت کا منتظر تھا۔ آپریشن تھیٹر کی وہ بڑی اور انتہائی طاقتور سرجیکل لائٹس اس جھلسے ہوئے اور زخمی چہرے پر پڑ رہی تھی، اور ہر طرف مشینوں کی پیپ پیپ کی آوازیں گونج رہی تھیں، جو مریض کی گرتی ہوئی دھڑکن اور بلڈ پریشر کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عفان نے اللہ کا نام لیا اور اپنا سرجیکل بلیڈ ہاتھ میں پکڑ کر اس انتہائی مشکل اور طویل آپریشن کا آغاز کر دیا۔ یہ کوئی عام آپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ موت کے منہ سے ایک انسان کو واپس کھینچ لانے کی ایک انتہائی کھٹن اور اعصاب شکن جنگ تھی۔ عفان کے ہاتھ انتہائی نفاست اور تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ جلے ہوئے اور مردہ گوشت کو انتہائی احتیاط سے کاٹ کر الگ کر رہے تھے تاکہ زہر پورے جسم میں نہ پھیلے، اور ساتھ ہی ساتھ خون کے بہاؤ کو روکنے اور نئی شریانوں کو جوڑنے کا انتہائی باریک کام بھی جاری تھا۔ مریض کی حالت بار بار بگڑ رہی تھی۔ کئی بار دل کی دھڑکن کو مانیٹر کرنے والی مشین کی سکرین پر لکیر بالکل سیدھی ہو جاتی، اور ایک لمبی اور خوفناک بیپ کی آواز پورے آپریشن تھیٹر میں گونجنے لگتی، جس کا مطلب ہوتا کہ مریض کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر عفان نے ہار ماننا نہیں سیکھا۔ وہ فوراً الیکٹرک شاک مشین منگواتے اور اس جلے ہوئے سینے پر جھٹکے دے کر اس کی رکی ہوئی دھڑکن کو دوبارہ بحال کرتے۔ یہ ایک ایسا کٹھن مرحلہ تھا جس میں ہر گزرتا سیکنڈ کئی صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر عفان کی پیشانی پر مسلسل پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، جنہیں ایک نرس بار بار تولیے سے صاف کر رہی تھی۔ عفان کی آنکھوں میں شدید تھکاوٹ اور نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑ چکے تھے۔ ان کی کمر مسلسل جھکے رہنے کی وجہ سے درد سے پھٹ رہی تھی، اور ان کے بازو سن ہو رہے تھے، لیکن ان کی توجہ ایک ملی میٹر کے لیے بھی اس زخمی چہرے سے نہیں ہٹی۔ رات کے اسے پچھلے پہر سے شروع ہونے والا یہ دردناک اور جان لیوا آپریشن مسلسل 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ ان 6 گھنٹوں میں ڈاکٹر عفان اور اس کی ٹیم نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا۔ انہوں نے جدید ترین طبی آلات اور اپنے سالوں کی مہارت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس شخص کے جلے ہوئے زخموں کی صفائی کی، ان پر مرہم رکھا اور اس کے چہرے اور سر کو انتہائی احتیاط کے ساتھ سفید اور جراثیم سے پاک پٹیوں میں مکمل طور پر لپیٹ دیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ سفید پٹیوں میں چھپ گیا اور صرف اس کی آنکھیں، ناک اور منہ کے لیے چھوٹی چھوٹی جگہ چھوڑ دی گئی تاکہ وہ سانس لے سکے۔ 6 گھنٹے کی اس مسلسل اور انتھک جدوجہد کے بعد بالآخر ڈاکٹر عفان کی محنت رنگ لائی۔
اور مریض کے دل کی دھڑکن اور اس کا بلڈ پریشر نارمل اور مستحکم ہونا شروع ہو گیا۔ مانیٹرنگ کی وہ خوفناک بھی ایک پرسکون اور باقاعدہ ردھم میں بدل گئی تھی، جس نے آپریشن تھیٹر میں موجود ہر شخص کو سکھ کا سانس لینے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر عفان نے اپنے خون سے لتھڑے ہوئے دستانے اتارے اور ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس لیتی ہوئی اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے موت کو شکست دے دی اور اس نامعلوم اور لاوارث شخص کی جان بچا لی۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد جب مریض کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ یعنی ICU میں شفٹ کیا گیا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ رات کی وہ کالی اور سرد تاریکی اب ختم ہو چکی اور کھڑکیوں کے شیشوں سے سورج کی سنہری اور اجلی کرنیں ہسپتال کے اندرونی کوریڈور میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر عفان رات بھر کے مسلسل جاگنے اور اس انتہائی اعصاب شکن سرجری کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل طور پر نڈھال اور تھک چکے تھے۔ ان کے کندھے جھک گئے تھے اور ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے گہرے سائے واضح تھے، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی کہ انہوں نے ایک اور انسان کو زندگی کی طرف واپس موڑ دیا ہے۔ عفان ICU کے ایک پرسکون اور صاف ستھرے کونے میں کھڑے تھے، جہاں فنائل اور ادویات کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے پر کی شدید خشکی کو دور کرنے کے لیے واٹر ڈسپنسر سے ایک شیشے کا گلاس نکالا اور اس میں ٹھنڈا پانی بھر کر پینے لگے۔ وہ پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ICU بیڈ کی طرف دیکھ رہے تھے، جس پر وہ جھلسا ہوا شخص سفید پٹیوں میں لپٹا انتہائی بے حس و حرکت اور نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، اور اس کے جسم کے ساتھ کئی قسم کی نلکیاں اور مشینیں جڑی ہوئی تھی جو اس کی زندگی کی ضامن تھی۔ اسی دوران وہ نرس جس نے رات بھر عفان کے ساتھ اس طویل آپریشن میں ان کی مدد کی تھی، وہ اپنے ہاتھ میں مریض کی رپورٹس اور ایک فائل پکڑے ہوئے انتہائی خوشی اور عقیدت کے ساتھ ڈاکٹر عفان کے پاس آئی، اور اس نے ہنستے ہوئے اور انتہائی احترام بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر عفان صاحب، آپ نے واقعی ایک بہت بڑا معجزہ کر دکھایا ہے۔ یہ مریض تو 100% موت کے منہ میں جا چکا تھا، لیکن آپ کے جادوئی ہاتھوں اور آپ کی اس انتھک محنت نے اسے ایک نئی زندگی دی ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ مریض اب خطرے سے باہر ہے اور اسے دھیرے دھیرے ہوش آ رہا ہے۔ نرس کی یہ بات ICU کے اس پرسکون اور خاموش ماحول میں کافی واضح طور پر گونجی، اور جیسے ہی نرس کے منہ سے اپنے مسیحا کا نام یعنی ڈاکٹر عفان نکلا تو اچانک اس بستر پر پڑے ہوئے اس نیم مردہ اور پٹیوں میں جکڑے ہوئے شخص کے جسم میں ایک عجیب سی اور انتہائی پر اسرار لرزش پیدا ہوئی۔ اس نام نے جیسے اس زخمی شخص کے دل و دماغ کے کسی انتہائی گہرے اور سوئے ہوئے حصے کو بیدار کر دیا۔ مریض کے ان جلے ہوئے اور سفید پٹیوں میں لپٹے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں میں ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، اور اس نے درد کی شدت سے ایک انتہائی ہلکی اور قربناک آہ بھری۔ ڈاکٹر عفان جو پانی کا گلاس اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے نرس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور مریض کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے تاکہ اس کے ہوش میں آنے کے عمل کا مشاہدہ خود کر سکیں۔ عفان بستر کے بالکل قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور اس شخص کے پٹیوں سے ڈھکے ہوئے چہرے پر نظریں جما دیں۔ مریض نے انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک کشمکش کے بعد اپنی دھندلی اور سوجی ہوئی آنکھوں کی پلکوں کو آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غنودگی اور درد کے شدید بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سوکھے
اور پٹیوں کے درمیان سے نظر آنے والے پھٹے ہوئے ہونٹوں کو انتہائی مشکل سے ہلایا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لمبی اور کامتی ہوئی سانس لی اور انتہائی مدھم ٹوٹی ہوئی اور کراہتی ہوئی آواز میں کچھ بڑبڑانا شروع کیا۔ ڈاکٹر عفان جو اس مریض کی حالت کو جانچنے کے لیے اس کے بالکل سراہنے کھڑے تھے، انہوں نے جب مریض کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا تو وہ اپنا بایاں ہاتھ بستر کے کنارے پر رکھ کر اور دایاں ہاتھ میں پانی کا وہ شیشے کا گلاس مضبوطی سے پکڑے ہوئے اس مریض کے چہرے کے بالکل قریب جھک گئے تاکہ وہ اس کی وہ انتہائی مدھم اور کامتی ہوئی آواز سن سکیں۔ وہ اپنی اس بے ہوشی اور تکلیف کی حالت میں کیا مانگ رہا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے؟ مریض کے منہ سے جو الفاظ انتہائی رک رک کر اور شدید درد کے ساتھ نکلے وہ اس قدر غیر متوقع اور حیران کن تھے کہ انہیں سن کر ایک لمحے کے لیے پورے آئی سی یو کے اندر کا وقت جیسے رک گیا۔ مریض نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے انتہائی مدھم اور تکلیف دہ لہجے میں پکارا، عفان، میری زارا کیسی ہے؟ یہ الفاظ مریض کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر عفان کے قدم جہاں تھے وہیں زمین میں گڑ گئے۔ ان کے پورے جسم میں جیسے کسی نے ہزاروں وولٹ کا برقی جھٹکا دوڑا دیا ہو۔ ان کے دل و دماغ میں ایک انتہائی شدید اور لرزہ خیز دھماکہ ہوا اور ان کے چہرے کا رنگ ایک ہی سیکنڈ میں بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کی وہ آنکھیں جو تھکاوٹ سے سرخ ہو رہی تھیں اب شدید حیرت، صدمے اور ایک نہ ختم ہونے والی الجھن کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کی سانسیں ان کے گلے میں اٹک کر رہ گئی اور ان کے ذہن میں سوالوں کا ایک ایسا طوفان امڈ آیا کہ یہ لاوارث، یہ نامعلوم اور یہ اجنبی شخص جس کا چہرہ تک کوئی نہیں پہچان سکتا، وہ ان کا یعنی ڈاکٹر عفان کا نام اس قدر پہچان والے اور اس قدر حقدار لہجے میں کیسے پکار رہا ہے، اور اسے بڑھ کر اس کے نام سے زارا کا نام کیسے نکلا۔ زارا جو عفان کی جان سے بھی پیاری بیوی تھی، اس کا نام اس سڑک پر جلنے والے اجنبی اور لاوارث مریض کے ہونٹوں پر کیوں تھا؟ یہ شخص کون تھا جو زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی عفان اور زارا کو یاد کر رہا تھا؟ کیا یہ عفان کی زندگی کا کوئی پرانا کردار تھا یا کوئی ایسا راز تھا جو آج تک ان سے چھپا ہوا تھا؟ ان کا دماغ سن ہو رہا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور وہ اس جلے ہوئے وجود کی انتہائی خوف اور تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر عفان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ ٹھنڈے پانی کا شیشے کا گلاس ان کی ڈھیلی پڑتی ہوئی گرفت کے باعث کسی بھی لمحے زمین پر گرنے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ان کا دل و دماغ اس اچانک صورتحال کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ آخر اس لاوارث اور موت کے منہ سے واپس آنے والے نامعلوم شخص کی زبان پر ان کی جان سے پیاری بیوی کا زارا کا نام کیسے آ سکتا تھا اور انہیں عفان کہہ کر اتنی پہچان اور اتنے حق سے کیسے پکار سکتا ہے؟ عفان کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف اور تجسس کی ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی سانسوں کو بامشکل بحال کرتے ہوئے انتہائی بے قراری اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنے پاس کھڑی نرس کو فوراً سے اشارہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اس مریض کو جب ہسپتال رات کے وقت ایمرجنسی میں لایا گیا تو اس کے پاس موجود جو بھی سامان یا کپڑے تھے وہ فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ نرس ڈاکٹر عفان کے چہرے پر موجود اس اچانک گھبراہٹ اور ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی نرسنگ کاؤنٹر کی طرف گئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ ایک جلا ہوا، آدھا پگھلا ہوا اور انتہائی خستہ حال چمڑے کا پرانا بٹوا لا کر چودھری عفان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اس پر سے ابھی تک جلے ہوئے
چمڑے اور راکھ کی انتہائی تیز اور دل خراش بو آ رہی تھی، جو رات کے اس خوفناک حادثے کی وجہ گواہی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر عفان کے ہاتھ اس قدر بری طرح لرز رہے تھے کہ ان سے وہ پرس ٹھیک سے پکڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں ان کے سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی اور ان کا ماتھا شدید سردی اور آئی سی یو کے باوجود پسینے سے بھیگ چکا تھا کہ اس شخص کا ان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے انتہائی مشکل اور کپکپاتے ہاتھوں سے آدھے جلے ہوئے بٹوے کو کھولا اور اس کے اندر موجود کچھ جلے ہوئے کاغذات اور راکھ زمین پر گری، اور پھر ڈاکٹر عفان کی نظر اس پرس کے ایک پرانے خانے میں پھنسے ہوئے ایک انتہائی پرانے اور کناروں سے جھلسے ہوئے قومی شناختی کارڈ پر پڑی۔ انہوں نے وہ شناختی کارڈ باہر نکالا اور آئی سی یو کی ان تیز سفید روشنیوں کے نیچے اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ڈاکٹر عفان کی نظروں نے اس شناختی کارڈ پر موجود اس جھلسی ہوئی تصویر اور اس پر لکھے ہوئے مریض کے نام اور اس کے گھر کے اس پرانے اور جانی پہچانی تحریر والے پتے کو پڑھاتے ان کے پیروں تلے سے زمین ایک ہی انتہائی خوفناک اور لرزہ خیز جھٹکے کے ساتھ مکمل طور پر کھسک گئی۔ ان کے دل و دماغ میں جیسے کروڑوں من کا کوئی پہاڑ آ گرا ہو، اور ان کی آنکھیں حیرت، صدمے، دکھ اور ایک نہ ختم ہونے والی اذیت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے جسم کی ساری طاقت ایک ہی سیکنڈ میں نچڑ گئی اور ان کے دائیں ہاتھ کی وہ گرفت جو اس شیشے کے گلاس پر تھی وہ مکمل طور پر ڈھیلی پڑ گئی، اور وہ پانی سے بھرا ہوا شیشے کا گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا آئی سی یو کے اس انتہائی ٹھنڈے اور سخت گیر فرش پر جا گرا اور ایک انتہائی زوردار اور دل دہلا دینے والے چھناکے کے ساتھ کرچی کرچی ہو گیا، پورے کمرے میں بکھر گیا۔ گلاس کے ٹوٹنے کی وہ تیز آواز اس خاموش آئی سی یو میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجی، جس نے وہاں موجود تمام نرسوں اور عملے کو چونکا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر عفان کو اس ٹوٹے ہوئے گلاس اور بہتے ہوئے پانی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو جیسے کسی گہرے اور اندھے کنویں میں گر چکے تھے۔ ان کی سانسیں ان کے حلق میں ایک کانٹے کی طرح پھنس گئیں، اور وہ بت بنے اس سفید پٹیوں میں لپٹے ہوئے شخص کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس شناختی کارڈ نے جس بھیانک اور دل چیر دینے والے راز سے پردہ اٹھایا تھا وہ ان کی سوچ اور ان کے وہم و گمان سے بھی کوسوں دور تھا۔ وہ جھلسا ہوا اور لاوارث شخص جس کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر عفان نے رات کے پچھلے پہر سے لے کر صبح کی روشنی تک مسلسل 6 گھنٹے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اسے باہر نکالا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی زارا کا اپنا سگا باپ اور عفان کا وہ مغرور اور متکبر سسر تھا، جس نے آج سے کئی سال پہلے اپنے تکبر، اپنی دولت اور اپنی جھوٹی انا کی خاطر ان دونوں کو انتہائی بے دردی سے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ڈاکٹر عفان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ سارے بھیانک اور دردناک مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ جب زارا نے ایک غریب اور معمولی میڈیکل اسٹوڈنٹ یعنی عفان سے پسند کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس مغرور باپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے زارا کو بالوں سے پکڑ کر اپنی اس عالیشان حویلی سے باہر سڑک پر پھینک دیا اور انتہائی تکبر اور رعونت سے چلاتے ہوئے کہا تھا کہ جا دفع ہو جا، اس 2 کوڑی کے بھکاری کے ساتھ یہ غریب انسان تجھے ساری زندگی سڑکوں پر رلائے گا اور بھوکا مار دے گا۔ آج کے بعد میرا تجھ سے کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں، تو میرے لیے مر چکی ہے، اور یہ بھکاری دماد کبھی میری دہلیز پر قدم نہ رکھے۔ ان ظالمانہ الفاظ کی گونج آج بھی ڈاکٹر عفان کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔
عفان کا دل سینے کے اندر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ قدرت کا کھیل اور اس مقافات عمل کتنا لرزہ خیز اور کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ جس باپ نے انہیں بیکاری سمجھ کر ٹھکرا دیا، آج اسی باپ کی جان بچانے کے لیے قدرت نے اسے اسی ٹھکرائے ہوئے بھکاری داماد کی میز پر لا کر ڈال دیا۔ ڈاکٹر عفان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی جو ان کے ماس کے اندر جذب ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ آئی سی یو سے باہر نکلے۔ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور ان سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے ہسپتال کے کوریڈور کی ایک ٹھنڈی دیوار کا سہارا لیا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر اپنی بیوی زارا کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی زارا نے فوراً سے کال اٹھائی، کیونکہ وہ رات بھر اپنے شوہر اس نامعلوم مریض کی زندگی کی دعا کے لیے مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگتی رہی تھی۔ زارا کی آواز میں ایک شدید فکر اور پریشانی تھی۔ اس نے پوچھا، عفان تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری آواز کیوں اتنی بوجھل اور کانپ رہی ہے؟ کیا وہ مریض بچ گیا ہے؟ ڈاکٹر عفان نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور انتہائی بھرائی ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں زارا سے کہا، زارا تم اس وقت گھر میں جو کچھ بھی کر رہی ہو اسے وہیں چھوڑ دو اور فوراً سب سے پہلے گاڑی لے کر ہسپتال کے آئی سی یو میں پہنچ جاؤ۔ اپنے شوہر کی اس قدر گھبرائی ہوئی اور روتی ہوئی آواز سن کر بری طرح ڈر گئی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید عفان کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جس کا وہ سامنا نہیں کر پا رہا۔ زارا نے روتے ہوئے پوچھا، عفان خدارا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ لیکن عفان نے صرف اتنا کہا کہ تم بس جلدی آ جاؤ، میں تمہارا آئی سی یو کے باہر انتظار کر رہا ہوں، اور فون کاٹ دیا۔ زارا بد حواسوں کی طرح اٹھی۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے بنا ایک چادر اپنے گرد لپیٹی اور پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ صبح کی شدید دھند اور کڑاکے کی سردی میں وہ انتہائی تیز رفتاری اور بد حواسی کے عالم میں گاڑی چلاتے ہوئے ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر اس کے دل و دماغ میں وسوسے اور خوف کے سائے منڈلاتے رہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ٹریفک اور دھند کو چیرتی ہوئی جب زارا کی گاڑی ہسپتال کے احاطے میں پہنچی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ کر دیوانہ وار ہسپتال کے اندر کی طرف بھاگی۔ ہسپتال کے کوریڈورز میں اس کے قدموں کی چاپ اور اس کی کانپتی ہوئی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ مختلف وارڈز اور نرسوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی سیدھی آئی سی یو کے دروازے پر جا پہنچی، جہاں ڈاکٹر عفان ایک دیوار سے ٹیک لگائے انتہائی نڈھال اور ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ زارا نے جیسے ہی عفان کو اس حال میں دیکھا وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی اور رونے لگ گئی۔ زارا نے عفان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور بے قراری سے پوچھنے لگی کہ عفان مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح سے کیوں ٹوٹے ہوئے ہو؟ کیا تم سے وہ مریض نہیں بچ سکا؟ کیا وہ مر گیا ہے؟ ڈاکٹر عفان نے زارا کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط لیکن لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو زارا کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ عفان نے انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے دکھ کے ساتھ زارا کو لے کر آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے آئی سی یو کے دروازے کے اندر لے گئے۔ آئی سی یو کا وہ مخصوص ماحول جہاں صرف مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں اور ادویات کی بو تھی، وہاں پہنچ کر زارا کا دل گھبرانے لگا۔ عفان زارا کو اس مخصوص بستر کے بالکل قریب لے گئے جہاں وہ جھلسا ہوا شخص سر سے پاؤں تک سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا بے حس و حرکت پڑا تھا۔
افا نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس مریض کی طرف اٹھایا اور زارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بھرائی ہوئی اور گہری اذیت سے بھری ہوئی آواز میں کہا، زارا، یہ وہ مریض ہے جسے موت کے منہ سے نکالنے کے لیے میں نے رات کے پچھلے پہر سے لے کر اب تک اپنا خون پسینہ ایک کر دیا۔ میں نے اس کی جان تو بچا لی، لیکن زارا، یہ کوئی اجنبی، یہ کوئی لاوارث، یہ کوئی نامعلوم شخص نہیں ہے۔ زارا، یہ تمہارے والد محترم ہیں۔ زارا، یہ تمہارا وہ باپ ہے جس نے ہمیں ٹھکرا دیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ زارا کے دل و دماغ میں جیسے ہزاروں ایٹم بم ایک ساتھ پھٹ گئے ہوں۔ اس کے پیروں تلے سے نہ صرف زمین بلکہ اس کی پوری کائنات کھسک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک انتہائی لرزہ خیز دکھ کے مارے پھیل گئیں، اور اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش اور گھٹی دھاڑیں نکلی جس نے آئی سی یو کی ان خاموش دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ زارا کے گھٹنے کا بوجھ برداشت نہ کر سکے اور وہ وہیں بستر کے بالکل پاس ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی، اور اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس باپ کی محبت کے لیے وہ سالوں سے تڑپ رہی تھی، جس باپ نے اسے انتہائی بے دردی سے اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا، آج وہ باپ اس کے سامنے اس قدر بے بس، لاچار اور آگ میں جھلسا ہوا موت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ زارا روتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے باپ کے ان پٹیوں میں لپٹے ہوئے جھلسے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بے تحاشا چومنا شروع کر دیا۔ وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی، بابا جان، آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس حال میں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آپ تو اتنے بڑے گھر کے مالک تھے، آپ تو اتنے بڑے طاقتور تھے، آپ کو اس آگ نے کیسے جلا دیا؟ زارا کی ان چیخوں اور اس کے آنسوؤں کی گرمی نے اس نیم بے ہوش باپ کے اندر بھی ایک دردناک لہر دوڑائی۔ باپ نے اپنی دھندلی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے دل کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے، شرمندگی اور ندامت کے گرم آنسو بہہ کر ان سفید پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے ہر گناہ کی معافی مانگ رہی تھیں۔ اس کے بعد جو لرزہ خیز اور بھیانک حقیقت کھل کر سامنے آئی، اس نے مکافات عمل اور قدرت کے انتہائی انصاف نے ایک ایسی داستان رقم کر دی جسے سن کر پتھر سے پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے۔ زارا کا یہ متکبر باپ، جس نے اپنی ساری زندگی اپنے دولت کے نشے میں غریبوں کو حقیر سمجھا اور اپنی بیٹی کو اس کی پسند کی شادی کرنے پر آگ کر دیا، اس نے اپنے جن جوان بیٹوں کی خاطر زارا کو دھکے دیے تھے اور جس پر اس نے اپنی ساری جائیداد اور دولت اندھا دھند لوٹا دی تھی، آج انہی بیٹوں نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو تاریخ کا سیاہ ترین باپ بن گیا۔ ان لالچی اور بے حس بیٹوں نے جب دیکھا کہ باپ بوڑھا اور بیمار ہو چکا ہے اور ساری جائیداد ان کے نام لگ چکی ہے، تو انہوں نے اپنے ہی باپ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے راتوں رات ساری جائیداد اور فیکٹریاں بیچ کر پیسے اپنے نام کیے اور اس بوڑھے اور بیمار باپ کو اسی بے دردی کے ساتھ دھکے دے کر ایک انتہائی خستہ حال، ٹوٹے پھوٹے اور کچے آبادی کے کرائے کے کمرے میں لاوارث چھوڑ دیا۔ جس بے دردی سے اس باپ نے کبھی اپنی بیٹی کو نکالا تھا، باپ اس گندے اور سرد کمرے میں بھوک اور پیاس سے تڑپتا رہا، لیکن اس کا اپنا سگا خون، اس کے بیٹے، اس کی خبر تک لینے نہیں آئے۔ پچھلی رات سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اس بے بس باپ نے اس کمرے میں رکھا ہوا ایک پرانا اور انتہائی خستہ حال گیس گیٹر چلا دیا، لیکن اس ہیٹر میں تو گیس کی لیکیج تھی، اور جیسے ہی اس نے ماچس جلائی تو ایک انتہائی ہولناک دھماکہ ہوا اور پورا کمرہ آگ کے ایک خوفناک شعلے میں بدل گیا۔
وہ بوڑھا باپ اس آگ کے اندر پھنس گیا اور زندہ جلنے لگا۔ پڑوسیوں نے جب دھماکے کی آواز سنی تو انہوں نے بمشکل آگ بجھا کر اسے باہر نکالا اور اس کے بیٹوں کو فون کر کے اطلاع دی، لیکن ان ظالم بیٹوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا اس بڈھے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اسے مرنے دو، اور وہ ہسپتال تک نہیں آئے۔ اس کے بعد ان پڑوسیوں نے ہی لاوارث سمجھ کر اسے ایمرجنسی میں پھینک دیا، جہاں قدرت کا ایک ایسا کڑا اور عبرتناک پہیہ گھوما کہ اس مغرور باپ کی جان بچانے کے لیے جس سرجن کو بلایا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی معمولی میڈیکل سٹوڈنٹ اور وہی غریب داماد تھا جسے اس باپ نے کبھی بھکاری کہہ کر اپنے در سے دھتکار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کتنی بے آواز اور اس کا انصاف کتنا گہرا تھا کہ جس انسان کو اس باپ نے بھوکا مارنے کا طعنہ دیا، آج اسی انسان نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اور اپنے سالوں کی محنت کا نچوڑ لگا کر اس باپ کو موت کے اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ آج وہ باپ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے سامنے اس قدر ذلیل و خوار اور شرمندہ تھا کہ اس کا ضمیر اسے اندر ہی اندر کسی تیزاب کی طرح کھا رہا تھا۔ وہ اپنی ان پٹیوں کے اندر سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر زارا اور عفان سے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی دولت اور اس کی انا، سب کچھ اس کچی آبادی کی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو چکا، اور آج وہ اس داماد کے قدموں میں پڑا تھا جسے اس نے کبھی نہیں سمجھا تھا۔ زارا اپنے باپ کی یہ ذلت اور یہ درگت دیکھ اور بھی زیادہ رونے لگی۔ اس کا دل اپنے باپ کے لیے کسی بھی قسم کی نفرت یا انتقام سے بالکل پاک صاف تھا۔ بیٹیاں کبھی اپنی باپ سے بدلہ نہیں لیتی، چاہے وہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لیں۔ زارا نے روتے ہوئے اپنے باپ کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور انہیں چومتے ہوئے کہا، بابا آپ ہمارے سامنے ہاتھ مت جوڑیں، آپ ہمارے باپ ہیں اور آپ کی جگہ ہمیشہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے بھی انتہائی ظرف اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے سسر کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انتہائی نرمی اور محبت سے کہا کہ بابا جان، جو ماضی میں ہوا وہ قدرت کا ایک سبق تھا، ہم نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اب آپ کا یہ بیٹا اور آپ کی یہ بیٹی آپ کی آخری سانسوں تک آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد جب باپ کے زخم تھوڑے سے بھرنے لگے اور وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے قابل ہوا تو زارا اور عفان اسے اپنی پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اسی شاندار اور محبت سے بھرے ہوئے گھر میں لے آئے، جس گھر کی بنیادیں اس باپ نے کبھی ٹھکرا ڈالی تھی۔ زہرا نے دن رات ایک کر کے اپنے باپ کے ان جھلسے ہوئے زخموں پر مرہم رکھا، ان کی ادویات کا خاص خیال رکھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور ان کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ عفان بھی ایک سچے اور نیک داماد کی طرح ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا اور انہیں کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے ماضی میں کیا ظلم کیا تھا۔ اس باپ نے اپنی بیٹی اور داماد کی اس بے لوث خدمت اور اس کی سچی محبت کو دیکھ کر سچے دل سے توبہ کی، اس کا دل نور سے بھر گیا۔ یہ کہانی آج کی اس متکبر اور مادہ پرست دنیا کے لیے ایک انتہائی گہرا اور ابدی پیغام چھوڑ گئی کہ انسان کو کبھی اپنے آج کے مرتبے، اپنی وقتی طاقت اور اپنے دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قدرت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ فرعونوں کا غرور بھی خاک میں ملا دیتا ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، جو ہاتھ آج کسی کو حقارت سے دھتکار رہے ہوتے ہیں، قدرت انہی متکبر ہاتھوں کو کل اسی ٹھکرائے ہوئے اور مظلوم انسان کے سامنے
زندگی کی بھیک مانگنے اور گڑ گڑانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ رشتے خون یا دولت سے نہیں بلکہ خلوص محبت، احساس اور معاف کر دینے کے عظیم جذبے سے جڑے ہوتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی نفرت اور کوئی بھی تکبر سچی محبت اور معافی کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اور مکافات عمل انسان کو اسی دنیا میں اس کے اعمال کا آئینہ ضرور دکھاتا ہے، تاکہ وہ سمجھے کہ اصل طاقت صرف اور صرف رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، اور انسان بس مٹی کا ایک حقیر پتلا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔